الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم. الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے. اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم. دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے. کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے کم کر دیں، مختصر کر دیں. ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں. لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو. 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو. موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے. تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے. اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں. یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم. بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا. لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے. ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ. روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں؟ طفیل صاحب دبئی سے. جی ہاں کر سکتے ہیں. کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں. ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑائیں. میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی. تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے، فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے. بہرحال کوئی مستند 100% مستند بات نہیں ہے، آپ اس کی اپنے طور پہ مزید تحقیق کر لیں. نیم کی مسواک کیا کریں، بہترین چیز ہے. تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا. آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی، حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں. تو سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں، اس کی عادت ڈالیں، ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. کبھی بہرحال استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعد میں کلی کر لیں. کیا نکسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکسیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ساجد کراچی سے. نہیں جی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں سر پر تیل لگانا، کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ لکھا راؤ ولی خان دبئی سے. نہیں جی سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا. سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے. بغیر سحری کے روزے کا حکم. سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں جی، روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے. تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے. ہاں سحری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور سحری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے. سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں. نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ. تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے. یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اور سحری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ. تو رکھنا پڑے گا آپ کو. روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے. سحری عین وقت پر ختم کرنا.
اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اس سے روزہ صحیح ہوگا؟ بنت عبد الرحمن جدہ سے۔ اگر جی 4:42 پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ 4:41 پہ آپ بند کر لیں 1 منٹ پہلے، لیکن اگر کسی نے 4:42 پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے۔ تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو، جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو، اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا، تو آپ نے ٹائم دیکھا 4:42 ہو رہے ہیں، تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے، تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ، لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں، آپ مزید تاخیر نہ کریں، کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے عین ٹائم پر ہیں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد۔ لڑکی اگر 13 سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوگا، احتلام ہوگا، تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا۔ تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑھے اور پھر سحری کر کے روزہ بھی رکھے۔ سحری نہ بھی کرے تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا۔ بلکہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا، مثال کے طور پر 4:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو کوئی نوجوان 4:30 بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا، احتلام ہوا، تو اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا، یہ یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے، تو اب جیسے ہی اس کو روزے کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے، کھاتا پیتا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا۔ تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو روزے داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں، تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا، وہ کھا پی رہا تھا، لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا، لیکن روزے داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئی روزے کے درمیان میں، تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی، اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سحری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھی وہ، لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے، رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اب روزہ نہیں ہے اس کا، لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو، کہ بچی 13 سال کی ہے، اس کو مینسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزے واجب نہیں ہے۔ لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا، احتلام نہیں ہوا، تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ البتہ لڑکی یا لڑکا جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے، چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں، لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو، 15 سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور 15 سال سے اسلامی 15 سال مراد ہیں، اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ شرعی حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں، انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے۔ تو 15 سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا۔ روزے میں ہجامہ کروانا، روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں، نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہود خان کراچی سے، وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ثواب میں کمی ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہے، بہرحال گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے اگر آپ، اور اگر کروانا بھی ہے تو
عصر کے ٹائم پہ کروائیں جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے. جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے, تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے مصیبت ہوگی, کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے. تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے, تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے. تو اس لیے اس سے جو ہے نا اگر ہجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب قریب ٹائم پہ کیا جائے. اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا. رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے, اذان سن کر کھانا ضروری نہیں. کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ محمد وسیم انڈیا سے. جی صحیح ہے, لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں, آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے, یا گھر میں کوئی بھی آپ کے جنتری یا نقشہ ہے جس میں روزے کے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے, تو کم سے کم 2 منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں. یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں, کہ اگر مثال کے طور پر 6:50 لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں. کم سے کم 2 منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً, کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں 100% یقینی نہیں ہوتے. تو جب تک سورج غروب ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جلدی افطار کرو, تو جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے کا یقین تو ہونا پہلے, یقین ہونے کے بعد پھر جلدی افطار کرو. وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا تو کیا تو روزے کا حکم؟ وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا, جب ہم روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے, اور اس حالت میں اگر تھوک نکل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد طیب ڈیرہ اسماعیل خان سے. جب آپ نے کلی کی اور منہ میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نکلیں گے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے کیا کیا, ایک دفعہ تھوک دیں. آپ جیسے آپ نے کلی کی, منہ میں تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس تراوٹ کو آپ نے تھوک دیا تو بس کافی ہے. پھر بھی کوئی تراوٹ رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہمی لوگ سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے, وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں, نہ اتنی بے احتیاطی کریں کہ ابھی کلی کی ہے منہ میں پانی ہے اس کو آپ نگل رہے ہیں, یعنی کلی کرنے کے بعد تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے, اور اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوکتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے. تو ایک دفعہ تھوک دینا اس تراوٹ کو منہ میں جو محسوس ہو رہی ہے, ایک دفعہ تھوک دیں بس کافی ہے. پھر اگر وہ تھوک منہ میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں میاں بیوی کیا ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ انٹرکورس کرنا حرام ہے, اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہوگا. اس کے علاوہ بوس و کنار کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر مرد ڈسچارج ہو گیا یا عورت ڈسچارج ہو گئی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ بھی ملے گا. تو کسی کو اپنے اوپر قدرت اگر نہیں ہے, اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں, تو پھر اس کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. اب میں الگ الگ تو چھپڑ میں چھاؤں میں لا کے نہیں سب کو الگ الگ سمجھا سکتا, تو اس لیے مجبوراً اس کو میں چینل پہ یہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں. تو انٹرکورس اگر کر لیا تو 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوگا, اور اگر اس کے بغیر ڈسچارج ہو گئے تو 60 روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی ہے, روزے کی قضا بھی واجب ہے. اور اگر ڈسچارج نہیں ہوئے اور انٹرکورس بھی نہیں ہوا تو پھر جائز ہے, لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو. روزے کا فدیہ کہاں خرچ کریں؟ کیا رمضان کے روزوں کے فدیے کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے؟ نیز کیا روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات کے لیے لگا سکتے ہیں؟ انس ساجد کراچی سے. نہیں جی, روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات میں نہیں لگا سکتے. فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, غریب ہی کو دے سکتے ہیں, اور راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں. رہا یہ کہ ماسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں, تو بھائی ماسی اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں, مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. اب یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا. اچھا, بعض دفعہ ماسیاں سارے محلے سے وہ زکاتیں اکٹھی کر کے کروڑپتی بن چکی ہوتی ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ ماسی کو نہ دیں, لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں. تو اگر مستحق ہے تو دے دیں, نہیں ہے تو نہیں دیں. اگر 12 بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے؟ روزے کی حالت میں 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے, کیا یہ بات درست ہے؟ بنت شعیب کراچی سے. 12 بجے سے ان کے دن کے 12 بجے مراد ہیں, ظاہر ہے رات کے 12 بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ سے, کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا, چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے, روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہیں. ہاں, الٹا اگر معاملہ ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا, لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا
تو بند ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے, قضا بھی کریں اور کھائیں پییں بھی نہیں. الرجی کا مریض کیسے روزے رکھے؟ اگر کوئی شخص الرجی کا مریض ہو, رمضان کے روزوں کے ساتھ الرجی کی تکلیف زیادہ ہو, تو کیا ناک یا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ کان میں تو دوا بالکل ڈال سکتے ہیں, ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں روزہ, چاہے الرجی ہو یا کوئی بیماری ہو. بیماری نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک بیماری ہے, روزہ چھوڑنے سے روزہ رکھنے سے اس بیماری میں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر سے پوچھیں, محمد یونس صاحب دبئی سے, انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ. سفر میں روزہ عزیمت ہے یا رخصت ہے؟ یعنی سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ سفر کی حالت میں رمضان کے روزے قضا کرنا یا ہمت کر کے رکھنا, ان میں سے کیا بہتر ہے؟ جبکہ رکھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. معراج احمد انڈیا سے. حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, لیکن پوری امت کا اتفاق ہے اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو, آپ کے لیے ٹینشن میں آ رہے ہو آپ. تو اگر سفر کے دوران سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہے روزہ رکھنا. آج کل کے سفر تو بہت آسان ہو گئے ہیں, تو افضل روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے روزہ نہ رکھنا افضل ہے, یہ اس صورت میں ہے کہ جب رکھنے میں تکلیف ہو. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بہت مشکل سفر ہو جائے گا, بعض دفعہ سفر میں فلائٹ اتنی لمبی ہوتی ہے, امریکہ سے آپ کراچی آ رہے ہیں تو 20-20 22-22 گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں بھی اگر سحری کا وقت درمیان میں آ گیا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا پھر چھوڑنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. بعض دفعہ سفر میں روزہ آسان ہوتا ہے, اے سی پارلر میں آپ سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں, جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے, اور آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ سب نے رکھا ہوا ہوتا ہے, بعد میں قضا کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنا, کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد یونس نہیں ٹوٹتا, بے شک وہ حلق میں اثرات بھی چلے جائیں اس کے, پھر بھی نہیں ٹوٹتا. روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروانا, کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ صبا مجید کینیڈا سے. جی ہاں کروا سکتے ہیں. گردے کمزور ہو تو روزہ چھوڑ دینا. میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور گردے بھی کمزور ہیں, کیا میرے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور فدیہ دے دوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں, ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے گردوں کو نقصان ہوگا تو پھر روزہ چھوڑ دیں, اور جب صحت اچھی ہو جائے یا سردیوں میں روزے رکھ لیں, بعد میں بھی ناممکن ہو پھر فدیہ دیں آپ. محمد فاروق صاحب. اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا, تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. روزے میں مسواک کا حکم, روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ ہمت گل طائف خان سے. ہمت گل صاحب ہمت کریں اور روزے میں خوب مسواک کیا کریں, نبی سے ثابت ہے کرنی چاہیے مسواک. روزے میں انہیلر کا استعمال, کیا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سمن صاحب ٹیکسلا سے. جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے پھیپھڑے شریف میں جاتے ہیں. عمرے کے سفر پر روزہ چھوڑنا, عمرے پر جا رہے ہیں, فلائٹ کنیکٹیو ہے, 4 گھنٹے اسٹے ہے, پھر ایئرپورٹ اور پھر ہوٹل تک کا سفر ہے, کیا اس صورت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں یا عمرہ کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے؟ اینی سحر. دیکھیں سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں, چاہے عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو, جائز ہے. لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب سحری کا ٹائم آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. یعنی روزہ شروع ہو سفر کے دوران, ابھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو ابھی تو سفر آپ کا شروع نہیں ہوا, تو یہ والا روزہ آپ پر لازم ہوگا, تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا بھی لازم ہوگا. لیکن اگر جہاز اڑ چکا ہے اور اڑنے کے بعد جناب آپ کے شہر کی حدود کو جہاز نے کراس کر دیا اور پھر اس کے بعد جا کے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے, تو آپ مسافر بن چکے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. رہا یہ کہ روزہ چھوڑنا افضل ہے یا رکھنا, تو اگر سفر میں روزہ رکھنے میں واقعی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے, بعد میں قضا کر لیں. اور اگر چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہے, آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, تو پھر رمضان کا روزہ سفر میں رکھ لینا یہ زیادہ افضل ہے, کیونکہ بعد میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, قضا کرنا بھی. سب نے روزہ رکھا ہوا ہے, رمضان کی فضیلت بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوگی, تو پھر رکھ لینا افضل ہے. ماہواری کے دوران عورتیں عبادت کیسے کریں؟ میرا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ماہواری کا وقت ہے. اب جو روحانیت نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف تسبیح اور دعا سے حاصل نہیں ہو پاتی. اس صورت میں ہم عورتیں کیا کریں؟ ویسے ہی عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ ہوگی. فاطمہ صاحب مکہ مکرمہ سے بھی. فاطمہ صاحبہ آپ گھبرائیں نہیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی. اور جو حدیث میں آتا ہے نا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حیض میں نماز نہیں پڑھتی, بلکہ اس کی وجہ شوہر کی ناشکری ہے, کثرت سے لعن طعن ہے. تو آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں آپ,
حدیث میں آتا ہے شوہر ساری زندگی عورت کو کھلاتا پلاتا ہے, کبھی بیچارے سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں تانا دیتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے, ڈھنگ کے آدمی نہیں ہو تم, میری شادی اس جگہ غلط ہوئی ہے. تو بھائی اونچ نیچ ہر آدمی سے ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے میاں کو تانے دینے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں حدیث میں آتے جائیں گی. آپ یہ تانے شوہر کو نہ دیں, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں. یہ تانا دینا تو کوئی ہلکے قسم کا تانا دے دیں, ہلکا پھلکا سا, کہ بھئی آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا, آپ دہی لے کر آ گئے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے, دو دفعہ ہوتا ہے, جو کام کہا جائے وہ کر لیا کریں, کروا دیا کریں وہ کام کسی سے, میرے ضروری نان نفقہ پورا کریں. اس قسم کے تانے تو چلتے ہیں, زیادہ بڑے بڑے تانے نہیں دینا چاہیے. تو اسی طرح لان تان, بات بات پہ لعنت, بد دعائیں, یہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی. اچھا, جیسے حدیث میں آتا ہے نا عورتیں جہنم میں ہوں گی, ایک اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سمروی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی. اصل میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی, جنت میں بھی زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ, کیونکہ ہر مرد کو جنت میں دنیا کی کم از کم 2 بیویاں ملیں گی, 2 عورتیں ملیں گی, کیونکہ اتنی ساری عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی, وہ ہر ایک کے شوہر نہیں ہوگا ہر ایک کا. تو اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم میں بھی زیادہ تو جنت میں بھی زیادہ ہیں, تو یعنی گروتھ ریشو عورتوں کا زیادہ ہوگا. تو اس لیے بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے ناپاکی کے ایام ہیں, تو نماز روزہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا, لیکن آپ دوسری عبادتیں ترک نہ کریں. آپ تسبیحات کریں, درود شریف کثرت سے پڑھیں, دعائیں کثرت سے مانگیں. دعا کتنی خوبصورت عبادت ہے. رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں, تو اس میں کیا حرج ہے. دعا تو اللہ رات کے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں, پھر رمضان ہو, پھر رات کا آخری حصہ ہو, پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو, پھر تاخراتیں ہوں, لیلۃ القدر ہو, تو دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے. جو عورتیں مینسس کی حالت میں ہوں ان کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے, تسبیحات پڑھنی چاہیے. صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی.